یہ بھی شہادت ہے۔ پانی دے اندر اگر ڈوب کے انسان دا مثال ہو گئے تو یہ بھی شہادت ہے۔ اگ دے اندر جل کے انسان راکھ ہو گئے، موت آ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی شہادت ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایسی ہی جب زچہ بچے دا وقت ہے، سمجھ آئی کہ جب بچے دی ولادت ہو رہی ہے اس دن تو گن کے 40 دن تک اس درمیان اگر عورت دا وصال ہوئے تو وقت سونے نے فرمایا یہ بھی شہادت ہے۔ تو یقیناً علامہ طارق سے ورن دی گھر والی بچے دی پیدائش کے وقت اسے ہی تکلیف کے اندر رب دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئی ہے۔ تو متفق علیہ تمام سیاستہ دیا احادیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس نے عام طبی موت نہیں آئی، رب دی ذات نے اس نے شہادت دی موت عطا فرمائی ہے۔ توجہ فرمائے بیعترین اسلام ہوں تھوڑا جا میں شہداء دے حوالے دلال میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے، تفسیر مظہری علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ دا میرے سامنے تفسیر موجود ہے، ذرا توجہ فرمائے سو میرے دوستو۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرمائیں؟ آپ فرمائیں کہ ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد، توجہ کرے سو شہداء نو اللہ تبارک و تعالی ایسی قوت عطا کر دے دے فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، توجہ میں کرے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی شہداء نو جسم دے اندر ایسی طاقت رکھ دے دے کہ جب چاہیں زمین کو آسمان دی طرف من السماء من الارض الى السماء، من الارض علماء کرام من ابتداء غایت کے لیے الى انتہائی غایت کے لیے مدرسین بیٹھے ہوتے، پڑھے لکھے بیٹھے ہوتے کہ آپ نے فرمایا فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ من السماء إلى الجنة إلى الجنة إلى البيت من الجنة من البيت إلى الجنة۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے غلاموں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی ذات شہید دے جسم دے اندر اتنی طاقت رکھ دے دے بظاہراً تو اس قبر دے اندر دفن کر کے واپس لوٹ آندے خدا دی ذات شہید ایک طاقت عطا کر دے انہیں روح دے اندر بھی طاقت انہیں جسم دے اندر بھی طاقت اے نہ سمجھا ہے کہ قبر دے اندر ہی بند ہے نہیں خدا دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب وہ چاہتے قبر کو آسمان دی طرف چلائے سبحان اللہ۔ پھر آسمان تو جنت دی طرف چلائے بیندا بات جب چاہے تا جنت چوں واپس آسمان دی طرف پھر آسمان تو اپنے گھر دی طرف پھر گھرے چوں اپنے جنت دی طرف تا پتہ ہی چلتا ہے کہ عام لوگوں دی موت اور ہے شہداء دی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء نو کی شان عطا کیا دیتا ہے، یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ صدمہ تو بہت بڑا ہے لیکن خدا دی ذات نے اس معیصبہ کا مقدر ایسا بڑا ہے کہ تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے میرے غلاموں آپ لوگوں کی موت کو شہداء کی موت کو برابر نہ سمجھا ہے، عام بندہ کا اپنے قبر کے اندر ہی بند رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا یہ شہداء ہے خدا دی ذات نے طاقت عطا کر سمائی کے محرکہ دے اندر بھی ابن ماجہ شریف دے اندر بھی اور بھی کتب دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سونے دی ذات نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبر تے حرام کر دیندے کہ انہاں دے جسم تکھامنا اپنی جگہ تے رہ گیا، انہاں دے کفن نو بھی داغ نہیں لا سکتا۔ حدیث پاک کی توجہ فرمائے علماء کرام دے جنم غفیر ہے، میرا کلیجہ ڈھڑتا پہ کہ میرے سامنے سارے علماء کرام بیٹھے تھے۔ ذرا توجہ فرمائے سو ہے کہ علماء دا بڑا شان ہے، علماء کرام دا بہت بڑا مقام ہے۔ تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اے میرے غلاموں جب تسا فرشاں ہوتے کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھتے ہو مطلب آسمان سے ستارے پر چمکتے ہوئے نظر آتے پھر آسمان کو گھن کے عرش معلیٰ تک جتنے بھی فرشتے جب وہ فرشاں کی طرف دیکھتے ہیں تو میری امت علماء کرام انہوں چمکتے ہوئے نظر آتے
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں تھانو علماء کرام دی کی شان دا کیا پتا ہے؟ علماء کرام نے رب دی ذات نے کیا مقام عطا کیتا ہے، کیا شان عطا کیتا ہے؟ آج نہ سنا لوگ کیا دین کہ جی اسا اپنے بچے نو حافظ بناؤں یا اسا اپنے بچے نو عالم بناؤں تا بھوک مارنا سے کوئی ایک بندہ تک کھڑے ہو کے ثابت کرے جا سونا فلاں علاقے دے اندر بے مولوی بھوکا مر گئے نہیں ملکو قسم ذاتی جس سے قبضے میری جان ہے اسا مولوی زیادہ کھار کے کھاتے مردے ہیں کرے بھوکے نہ ہے مردے کیوں یارا تیرے میرے اگر دروازے تے کوئی بیٹھا ہوئے اسا کوشش کریں گے ہیں یارا رات دے میں دے ہی کو رام ہے میں دی ضروریات پورے کروں اسا بیوار سے ہیں اسا کیا بیوار سے ہے جڑا رات دن رب رسول کی بارگاہ کے اندر بیٹھے تھیا میرے رب نے پتہ کوئی نہیں تھی کیا ضروریات ہیں خدا دی قسم ضروریات سے بے شبہ کے چاہیے رب کا نعرہ تکبیر نعرہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں یطلب الدنیا یا تاجر اے میرے غلاموں جس میرے غلام دا ارادہ ہوگے نا کہ اللہ تبارک و تعالی میں دنیا دے مال دے نال مالا مال کر دے وے آپ نے فرمایا یا تاجر تجارت کرے عورت دا کاروبار کوئی بھی کاروبار ہے آپ نے فرمایا خدا دی ذات دنیا اس دے قدم وچ رکھنے سے رسول نے فرمایا میں یطلب الاخرہ یتزاہد جس میرے غلام کا ارادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری آخرت سوار دے رسول نے فرمایا تقوی اختیار کرے متقی پرہیزگار بن منجے نماز پابندی دے نال ادا کرے دو نمبری نہ کرے تیسرے مقام پہ علماء کرام ذرا توجہ کرے سو کلیجہ ٹھار ویسی کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من یطلب الدنیا من یطلب الدنیا من یطلب الاخرہ یتعلم جس میرے غلام کا ارادہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میرے قدمیں چلا کرے میری آخرت بھی سمر بنی رسول نے فرمایا حافظ قرآن بن بنی تے عالم عمل کلیجہ ٹھار گئی ہے جنہیں تک کلیجہ ٹھار گیا کو تو محبت دینا سبحان اللہ اس وقت سے برادر اسلام اسد تسلامات سے نہ ہے خدا دی قسم ہے کہ رس حق بیان کریں دے ہیں سارے تمہارے ساتھ ہوتے میرے رب دا دست قدرت ہوتے تیرے میرے کندھے ہوتے آمنہ بلال کا بھی ہاتھ ہوتے صحابہ کرام کا بھی ہاتھ ہوتے اہل بیت کا بھی اس وقت سے خلوص نیت دے نال دین دا کم کی دگر جڑا دین دا خلوص نیت دے نال کم کرے دے خدا دی ذات دنیا کے اندر بھی اس کو عزت عطا کر دے قبر کی عزت عطا کر دے کل قیامت دن بھی عزت عطا جو ہے کوئی تا اپنا ایک بچہ تا بڑا عالم بڑا اچھا رب دی ذات تینوں میں 10 بیٹے عطا کرے 5 بیٹے عطا کرے وہ عطا کرے جڑا اساں ایک بیٹا بھی عطا نہ کر سکتے رب دی بارگاہ کے اندر اساں دین دی قربان نہ کر سکتے آج ہر بندہ تحیہ کر کے اٹھے انشاءاللہ اساں اپنے بچے ایک کم از کم ایک بچے نو اساں عالم بھی بناونا ہے تے حافظ بھی بناونا ہے اپنی بچی نو حافظہ بھی بناونا ہے تے عالم بھی بناونا ہے خدا دی قسم اس بچے دے صدقے اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ السلام دا فرمانے علی شان میں کہ آپ نے فرمایا کل جب قیامت دن ہو سی لوگ جنت تے جا رہے ہو سی حفاظ کے علماء کرام جنت کے دروازے تے روکا ہوئی سی جب روکا ہوئی سی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حافظ کے کب کبھی طاری ہو رہی سی پریشان ہو سی عرض کرے سی میرا مولا سبب کیا ہے لوگ جنت جا رہے ہیں رب کی ذات فرمائے سی اے حافظ قرآن اے عالم کہ دنیا بھی اکیلے جنت جوئیں تو بھی اکیلے بنوا فرق نہ ہویا میرا مولا میرے واسطے کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالی فرماسی اے حافظ قرآن اے عالم جی رب کہا چلا جا جہنم کے دروازے دیتے جنہوں کو میں جہنم میں واجب کر دیتا ہے 70 خاندان میں جہنم میں سے نکال کے بغیر حساب و کتاب اپنے نال جنت دے صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالی ساری اپنی نمازوں قبول فرما کی دے اور خدا دی ذات بڑا کریم ہے پیا اللہ تبارک و تعالی دے سنے تے نہیں فرمانے علی شان جن اللہ تبارک و تعالی جن نال بھلائی کرن دا ارادہ کر دے جو فقہ ہو فی الدین خدا دی ذات اس نو فقاہت علم دین دی فقاہت عطا کر دیتا ہے اس واسطے علماء کرام اپنے شعبے دے نال مخلص ہو کے رہ کرو مخلص ہو کے جڑا راوے خدا دی ذات کسی دور دے اندر عالم دین دی کانڈ نہیں لگن دے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شہداء دے حوالے دے نال میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جی یا رسول اللہ 7 لوگ ایسے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء والشہداء والصلحاء
والحاملین القرآن والمؤذنین. سوائی کی محرکت کے اندر روایت موجود ہے. تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 لوگ ایسے ہیں کہ قبر دوتے خدا دی ذات قبر دی مٹی دوتے حرام کر دے ان کا جسم بھی نہیں کھا سکتے اور ان کا کفن داغ بھی نہیں لا سکتے. سنو کون 7 لوگ ہیں؟ تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام دے جسم بھی قیامت کے دن تک محفوظ رہا. سبحان اللہ. سونے نے فرمایا صحابہ کرام دے بھی جسم محفوظ راسن میرے آل دے جسم بھی محفوظ راسن اور آپ نے فرمایا شہداء دے جسم بھی محفوظ راسن اور سنے نے فرمایا حفاظ دے علماء کرام دے بھی قیامت کے دن تک جسم محفوظ راسن اور سنے دی ذات نے فرمایا جڑا بے لوث بغیر معاوضے دے 7 سال آزان کے اندر رہ گئے اور سنے نے فرمایا اس معاذن دا جسم بھی قبر کے اندر محفوظ راسن. اس واسطے برادران اسلام جہاں جسم محفوظ ہوندہ رہا ہے رب اس نے کچھ عطا بھی کردہ رہ رہے. اس واسطے رب نے ذات نے نہیں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے سنا چوتھا پارہ ہے دوسرا اور چوتھا پارہ ہے دوسرے پارے کے اندر رب جب کیا فرمانے علی شان ہے وَالْأَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. رب فرمائے دے اگر ایسے انہوں نے زندگی عطا فرمائیے شہداء نے ایسی زندگی عطا فرمائی سے حضور نکرہ ہے تنویر ہے. رب فرمائے دے ایسی زندگی عطا کی سے یا میں جان رہا یا میرا محبوب جان رہا ہے یا شہید جان رہا ہے یا ایسا انہوں نے کتنی انہوں نے زندگی عطا فرمائی سے. اس واسطے رب فرمائے دے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن انہوں نے زندگی دا تینو شعور کوئی نہیں. اے نہ سمجھے جنہیں عام لوگوں نے موت آئی ہے تو انہوں نے کوئی شعور انہوں نے قبر دے اندر انہوں نے قبر دی مٹی کھاویں دی نہیں. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں کہ 7 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر دی مٹی دوتے حرام کر رہے ہیں انہوں نے جسم و داغ بھی نہیں لا سکتے. اور اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان ارواحہم ترکعوا وتسجدوا کل لیلۃ تحت العرش. آپ نے فرمایا جڑے شہداء توجہ کرے سو ترکعوا وتسجدوا آپ نے فرمایا قیامت کے دن تک قبر کے اندر رکوع بھی کر دے راسن تے سجدے بھی کر دے راسن. سنا قبر کے اندر نا علامہ سجد قبر کے اندر نہیں. تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا توجہ کرے سو سونے کی ذات نے فرمایا کل لیلۃ تحت العرش آپ نے فرمایا عرش دے تھلے رکوع بھی کرتے راسن تے سجدے بھی کرتے راسن. اس واسطے برادران اسلام رب دی ذات نے شہداء نو بہت بڑا مقام عطا کیتا شہداء نو بہت بڑا شان عطا فرمایا. ہن تھوڑا جے اگر اجازت ہوے تو سونے دے عظمت دے حوالے دے نال میلاد شریف دے حوالے دے نال عرض کراں بس انشاءاللہ آخر تے ایک دو احادیث مبارکہ ٹائم بہت کم ہے پیا اس واسطے 40 منٹ ہو گئی ہیں 15 منٹ باقی ہیں پہ تسا آخو تو محبت نال سبحان اللہ. برادران اسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری میرے محبوب علیہ السلام نے بہت بڑا شان عطا کیتا ہے. رب دی ذات نے بہت بڑا مقام سونے دی ذات نے فرمایا اے میرے غلاموں آج تو گن کے قیامت کے دن تک جو میرا غلام میرے مالک و خالق دی توحید دا پرچار کر سی میں محبوب علیہ السلام دی رسالت دا پرچار کر سی میرے محبت صحابہ کرام دی محبت دا درس دے سی میرے اہل بیت دی نوکری دا درس دے سی. سننے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے غلام نو دنیا دے اندر عزت عطا کر سی قبر دے اندر بھی عزت ہو سی کل جب قیامت دن ہو سی ساری دنیا میں نو تلاش کر رہی ہو سی میں اپنے غلام نو تلاش کر رہی ہو سی جڑا اپنی زندگی دے اندر میرے مالک و خالق دی توحید دا پرچار کرا سی میں محبوب علیہ السلام دی رسالت دا پرچار کر سی میرے صحابہ کرام دی محبت دا درس دے سی میرے اہل بیت دی نوکری دا درس دے سی. وقت سونے نے فرمایا قیامت دے دن تک سونے نے فرمایا قبر دے اندر بھی میرے اس غلام دی عزت ہو سی کل قیامت دن ساری دنیا میں نو تلاش کر رہی ہو سی میں اپنے اس غلام نو تلاش کر رہی ہو سی. بیادن اسلام اور ذرا کی توجہ فرمائے سو خدا دی ذات نے تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے بہت بڑا شان عطا کیتا ہے. رب نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا. حضور گل ہے جب سونی دی ذات معراج تے جا رہے ہیں رب دی ذات مکہ شریف کو ڈائریکٹ ہی بلوا گنے میرا رب قادر ہے تب سونا مسجد اقصی آ کے تمام انبیاء علیہ السلام علامہ سب انتظار کر رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ جب تشریف گرنا ہے تمام انبیاء علیہ السلام سونا انتظار کر رہے ہیں
یہ فرماؤ چا بھئی نماز زندہ تے فرض ہے یا موتا تے فرض ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات یارا ہے۔ زندہ تے فرض ہے نا تو تمام انبیاء علیہ السلام انتظار چاہیں تو محبوب علیہ السلام نے امامت کرائیے، تمام انبیاء علیہ السلام نے علامہ صاحب اقتداء کی کیے تو اس ایمان نال فیصلہ کرا ہے جب مقتدی زندہ ہے تو امام کو بدلی کیا ہونا السلام دی مثل ہر کس نہ سمجھے تو اس واسطے تینوں پتا ہے پیا رب تو فرمانے والی شان ہے واقیم الصلاۃ وآت الزکات یارا نماز ہمیشہ زندہ تے فرض ہے اگر کوئی غیر بیٹھے ریکارڈنگ کر کے جا پہ اپنے علماء کرام نے سناوے یا اٹھا قرآن پاک سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اور مشکات شریف اٹھا اور اس کے علاوہ بخاری شریف سیاست کا کیا سب کتب اٹھا کہ آپ نے بلال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی کے اندر پہنچے بیت المقدس کے اندر پہنچے تمام انبیاء علیہ السلام سونے انتظار چہر سونے کی ذات نے امامت کرائیے تمام انبیاء علیہ السلام نے سونے کے پیچھے نماز با جماعت ادا کیجیے تو سزا جا نے سنا نماز صرف زندہ دیتے ہیں اگر انبیاء علیہ السلام تیرے خیال کے مطابق مثال ہو گیا ختم ہو گئے بات اقتداء کون کر رہے ہیں تو امامت کون کرا رہا ہے بس اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے تمام انبیاء بھی زندہ ہے انہوں کا امام بھی زندہ ہے مقتدی بھی زندہ ہے آپ سے محبت دینا سبحان توجہ کرے سو ٹائم بہت کم ہے بھی نعرہ پورا کر کے نعرہ تکبیر نعرہ خلافت نعرہ حیدری گانا کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے غلامو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى المصحف عبادت قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے توجہ کرے سو دوسرا سونے دی ذات نے فرمایا النظر الى الکعبۃ عبادت کعبے دی زیارت کرنا بھی عبادت کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت تیسرے مقام پہ سونے نے فرمایا النظر الى وجہ علی عبادت پیارے علی کرم اللہ وجہ کریم کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے پیارے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے پیارے علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے علماء کرام ذرا توجہ فرما سو کلیجہ ٹھار ویسی چوتھی حدیث بات سونے کی ذات نے فرمایا النظر الى وجہ اہل سنہ عبادت سونے کی ذات نے فرمایا اے میرے غلاموں توجہ کرے سو اے میرے غلاموں کعبے کی زیارت کرنا عبادت کعبے کا طواف کرنا عبادت اور سونے نے فرمایا پیارے علی کا چہرہ تکنا عبادت پیارے علی کا ذکر کرنا عبادت ذکر سننا عبادت قرآن کی زیارت کرنا عبادت قرآن کی تلاوت کرنا عبادت سونے کی ذات نے فرمایا النظر الى وجہ اہل سنہ سونے نے فرمایا سنیا کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے سنت محافظ سنی کی علامت کیا ہے سبحان کیا بات ہے میں حدیث پاک حوالہ دے کے جا رہی ہوں اگر کسی نے کھوراک ہوئے کتاب چاہے اگر نبی کامت ہے میرا خون بھی معاف ہو سی میرا خون بھی معاف ہو سی گولی چوکس کھڑے کر کے گولی مار جا اگر ہے تو مرنا پوچھے آج کی دنیا سونا کہ آپ نے فرمایا النظر الى وجہ اہل سنہ سنی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے انہوں نے محافظ کے اندر آمنا بھی عبادت سونا سنی کی پہچان سے سو چاہے اگر اجازت ہوئے کارس کر دیا کہ سنی بیٹھے ہوئے تو سطح ہاتھ کھڑے کر کے آکھو جا یارا میرا کلیجہ تو اچھا ہوتا آپ سے محبت نام سبحان اللہ میرا مولا جو ہے تیرے محبوب علیہ السلام دی عظمت واسطے ہاتھ کھڑے کر کے میں داد لے میرا مولا یہ حق تیری ذات والا مقبول محتاج میرا مولا انہاں نے ہتھاں زندگی بھر کر فالج نہ ہوئے اس واسطے جڑا سونے کے ذکر دی محفل آیا گج بج کے ہاتھ کھڑے کر کے نعرے لائے گئے کیوں اس واسطے سونے کا فرمانے والی شان ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون کل قیامت دن یارا زبان دیتے ہوتا تو کہتا مہر آئی ویسے کم از کم تیرے میرے ہاتھ کا گواہی دے میں ہاتھ کا گواہی دے میں کہ
پیارے محبوب علیہ السلام دی عظمت واسطے ساتھ کھڑے کی دیا ہے. عرض کی گیا سونا سنی دی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنی کی پہچان ہے جب بھی زبان کھلے سی میرے مالک و خالق دے ذکر خیر واسطے کھلے سی. حضرت توجہ کرے سونے دی ذات نے فرمایا سنی دی پہچان ہے جب بھی زبان کھلے سی میں آمنہ دلال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے کھلے سی. کدائی دا میراد بیان کر رہا ہو سی, کدائی دا میراد بیان کر رہا ہو سی, کدائی دا جود و سخا بیان کر رہا ہو سی, کدائی دا حسن و جمال بیان کر رہا ہو سی. ڈنڈی نہ مرا ہے کہتے کل ڈرا ہے نہیں خدا دی قسم چل رہے ہیں. جب بھی تسا سنیا دے محفل کے اندر آدھے خدا دا بھی ذکر کر رہے ہو, آمنہ دلال دا بھی ذکر کر رہے ہو, صحابہ کرام دا بھی ذکر کر رہے ہو. اسلام ذرا توجہ فرمائے سو. اچھا جی سنی دی پہچان سمجھ آئی ہے؟ سنی دی کیا پہچان ہے؟ جب بھی زبان کھلے سی خدا دی قسم ہے حضور سنی دا خواب وچ بھی کدا ہی سونے دی گستاخی نہ کرے سی, ترازو نہ اٹھے سی کہ سونے نو خدا دی ذات نے فلاں چیز علم عطا کی دے فلاں چیز علم نہیں عطا کی دا. تیرے میرے محبوب نے رب نے بڑی شان عطا کی. اٹھا 25واں پارہ سونے دی شان دی طرف توجہ فرما. رب دی ذات نے فرمایا ما کان البشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. جب تیرے میرے محبوب علیہ السلام لا مکانت معراج دی رات تشریف گھن گئے نا تو تیرے میرے محبوب علیہ السلام اس سے آیت بار بار دہرا رہے ہیں. یہ آیت تورات کے اندر, انجیل کے اندر, زبور کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام یہ تقاضا کرتے ہیں میرے مولا کلام تک کرتا ہے کرے اپنی تجلیات دا دیدار تک کرا چاہا. اور تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ جواب مل رہا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, ایسا کسی دن بھی کلام نہیں کیتا جب بھی کرا الا وحیا یا وحی دے ذریعے سے کلام کرتے رہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب, یا درمیان کے اندر پردے ہیں یا درمیان کے اندر حجابات ہیں. تیسرے مقام پہ رب نے فرمایا فیرسل الیہ رسولا, یا درمیان کے اندر پیارا جبرائیل ہے. علماء کرام ذرا توجہ فرمائے سونے کی ذات نے فرمایا میں اس آیت میں بار بار دہرا رہا ہوں, میں تکرار کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق میرے قریب آ کے رب نے فرمایا سونا یہ تینوں اصول صاحب کا انبیاء علیہ السلام واسطے ہے. نہ سونا درمیان جمعی ہو سی, نہ درمیان پردے ہو سے, نہ درمیان حجابات ہو سے, نہ پیارا جبرائیل ہے. خدا دی قسم ایک تو خدا ہے دوسرا آمنہ دلال ہے. آمنہ دلال خدا دی ذات ان سے آئی, خدا دی ذات آمنہ دلال ہے. کلیجہ ٹھر گیا جنہیں تا کلیجہ ٹھر گیا ہاتھ کھڑے کر کے خدا محمد دلال سبحان اللہ. کہ تیرے میرے محبوب علیہ السلام رب نے شان عطا کی دے, مقام عطا کی دے. کیا دن جی یہ سننی نا این ضعیف گلہ کر کے ناتا سنا کے اشعار سنا کے چلے ان میں دے نہیں کملا کہیں سننی نو ملتا صحیح. خدا دی قسم میں سادے کول گیا. علماء کرام ذرا توجہ فرمائے سو خدا دی ذات نے سنیاں تو کرم نہیں کی تھا. قرآن اٹھاؤ ومن یضلل اللہ 15واں پارہ رب دا فرمانے علی شان جنہاں دے کرتوتاں دی وجہ کولو اسا گمراہ کرنا چاہندے. انہاں دا نہ کوئی پیر ہوندا ہے نہ انہاں دا کوئی مرشد ہوندا ہے. حضور توجہ فرمائے سو قرآن پاک ہے ایمان نال فیصلہ کر رہا ہے. خدا دی قسم ہے 1400 سال گزر گئے رب دی ذات نے حالانکہ 73 فرقے ہیں سنا 73 جماعتیں ہیں کوئی ایک کھڑا ہو کے ثابت کرے چاہ کہ خدا دی ذات نے فلاں گریخ کو ولایت عطا کی دی. خدا دی قسم ہے 1400 سال گزر گئے رب نے جب بھی ولایت عطا کرنے کا ارادہ کیا انتخاب کا سمیا میں کیا یاراتہ اسے شریفانی سرکار سننی ہے. پیر سراج احمد شاہ سے رحمت اللہ علیہ آپ بھی سننی ہے. قبلہ سراجی سرکار رحمت اللہ علیہ بھی تو سننی ہے. حضرت سیدنا قبلہ باروسی سرکار رحمت اللہ علیہ, قبلہ خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ, میاں راجہ صاحب بھی تو سننی ہے. حضرت راجہ ہجوین رحمت اللہ علیہ بھی تو سننی ہے. حضرت سلطان العارف کوئی ایک انہ کے اندر کوئی فرقی کے اندر کوئی ایک تو ولی رچھا جا اگر نہیں ہے تو مرنا پسو کل بھی رب کا کرم سنیتوں تے آئی آج بھی سنیتوں تے قیامت کے دن تک جب بھی میرا ایمان ہے خدا کی ذات ولایت عطا کرنا ارادہ کرتی تو انتخاب ہے سنت جماعت. نعرہ تکبیر, نعرہ
اختیار ہے گاڑی بدل دے موبائل بدل دے علاقہ بدل گئے لیکن خدا را کرے اپنا مسلک نہ بدلے میں ہمیشہ آدھا میں گلہ آج سخت نہیں بیٹھا کریں دا کل خانی دا ماحول ایسا ہوں ہر بندہ آیا بیٹھا ہوں رب دا فرمانے علی شان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا رب فرمائیں دے جیڑا بندہ نا مینوں پاون دی کوشش کریں دے اساں مل ویندے ہیں تو ایمان نال دسا آج تک خدا دی ذات کہیں بے جماعت والے نوں ملے اجے تو شک کے چہیں کیا بات ہے اجے تک بھی تو شک کے چہیں یارا ولایت تو اتنے تک ملتی نہیں جب تک کہ مالک و خالق اپنی تجلیات دا دیدار نہ کراوے آج تک یہ مولوی اپنے پیو نو رب نہیں ملا سکے انہوں کی نے ملے سے خدا کی قسم ولی کامل دے حق دے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیا فرمائنے آپ فرمائنے نا پیر ہوئے پکا مرید ہوئے سچا رب نہ ملے تا گل ہی نہیں پیر ہوئے پکا پیر مرید ہوئے سچا اگلے پچھلے نہ مارے فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے بس جو رب نے فرما دیتا ہے آمنا و صدقنا سارا ایمان ہے بیا تو میں عرض پہ کردام برادران اسلام رب دی ذات نے اچھا بات سننا نا علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سونا ایک جزیہ نقل فرمائے آپ فرمائیں کہ آج تو گن کے نا قیامت دے دن 1400 سال تو گن کے نا قیامت دے دن تک جڑا قاسمی ولایت ہے پیارا علی ہے تو جو ہے کیا بات ہے ان کے رات دن علی علی دے نعرے لے دن اگر کملا علی تیدا ہو گیا تو بننا ٹوٹا ہے تینوی ولی دے بے آجا میس لیتا تو بننا پوسی علی کل بھی سنیا دا ہے آج بھی سنیا دا ہے قیامت دے دن تک علی سنیا دا رحمنے تے سنی علی محبت دلال سبحان اللہ اسلام سونے دا میں شان بیان کر رہے ہیں کیا بات کل بھی میں تھے قریب ایک محفل پڑھ گیا وہ تو انشاءاللہ کوٹ سلطان دے کل بھی محفلیں ہن پئیاں اللہ تبارک و تعالی سونے دے ذکر دے حوالے دے نال بڑی سونے میں گفتگو فرمائیے بس آخری سونے دی گفتگو کر کے وقت میں ایصال ثواب دے حوالے دے نال کچھ عرض کرے سا انشاءاللہ قرآن حدیث دی روشنی دے اندر برادران اسلام گل ہے کہ رب دی ذات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سنو مشہور حدیث قرآن پاک دی آیت ہے رب فرمائے دے البتہ تحقیق کے اسا احسان فرمائے سے کہ اسا مؤمنین نو اپنا محبوب عطا کیتا سبحان اللہ ادھر توجہ فرمائے سے علماء کرام ہمیشہ حضور علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر چند نقطے نکل فرمائیں انہاں دے وچ میں ایک بیان کریں گا کہ رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیں میرا مولا تیری بڑے احسان ہیں قوت سماعت تیری احسان ہے قوت گویائی تیرا احسان ہے اولاد عطا کی تیوے قوت لمس عطا کی تی قوت مشاء عطا کی تی لا تعداد تیرے احسان میرا مولا اتنے احسان کر کے بل میرا مولا احسان تنیوی جتلایا محبوب عطا کی تی احسان رب نے فرمایا کہ ان اسرے کی دے اندر رب فرمائے دے نا احسان نہ جتلا مہا سجن جو دیتام سجن جو دیتام ادھر دوجا انہوں نے کیا فرمایا تو میری اسرے کی دے اپنا محبت دا جملہ آئی نا تو بات علامت سے برو کیا فرمائے رب دی ذات فرمان دے اے میرا بندہ میں احسان اس واسطے جتلا ہے بیاں نعمتہ دیتے احسان نم جتلایا اور محبوب عطا کر کے میں احسان جتلائے میں رب فرمائے دے بیاں جتنیاں میری نعمتہ ہیں بیاں نا میرا بندہ گل ہے کہ میرے نا خزانے دے اندر اے انہا دا بدل ہے میرا محبوب ایسی نعمت ہے میں خدا دے خزانے دے اندر دوسرا محمد بھی کر دیا ذات نے فرمایا اس واسطے جتنیاں نعمتیں عطا کیتی ہیں انہاں دا نعم البدل ہے میرا محبوب ایسی نعمت ہے نہ نعم البدل بھی کوئی نہیں سب سے سنا کہنا ایسا کہ اے اکھاں دی بنائی ختم کر کے ول دوبارہ اکھاں عطا کیتی ذرا قرآن اٹھا حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے یارا اکھاں دی بنائی دے نہ ہیں بیٹھے بعد رب نے پیارے یوسف علیہ السلام دی قمیض اسد کا دوبارہ اکھاں عطا کرنا ہیں دیتی تو ساکھ سے سنا کوئی ایسی مثال ہی تا دے وہ چاہتے ایسا ساری قرآن چو کہ انسان بوڑا ہو گیا ہوئے بعد رب دی بارگاہ کے اندر جوانی منگو رب دوبارہ جوانی عطا کر قرآن سورۃ یوسف اٹھا حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا میرا مولا میں تو بوڑی ہاں پیارا یوسف
یوسف جوان ہے واہ واہ تو بڑا سونا ہے سونا میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں رب نے فرمایا سر سجدے چ رکھتا صحیح دوبارہ تیرے جوانی نہ عطا کر اس واسطے رب نے فرمایا اے میرا بندہ احسان عطا کیتے احسان یا نعمت عطا کیتے لیکن احسان نے مجھے دلایا لیکن محبوب عطا کر کے اس واسطے رب فرمائے ساریاں نعمتوں کا بدل میری بارگاہ کے اندر ہے لیکن میرا محبوب ایسی نعمت ہے میرے خزانے کے اندر دوسرا محمد بھی یہ برادر اسلام گل ہے کہ کیا صحیح سال ثواب دا تمام کرتے ہیں توجہ کرے جیو صحیح سال ثواب دا اپنی طاقت دے مطابق کرتے ہیں حضور مطلب لوگ آدن بھئی جو صحیح سال ثواب دا تمام کر دے ہوئے کیا ان کا کوئی ثبوت بھی ہے اٹھا بخاری شریف اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538 39 یہ روایت موجود ہے جب حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہوئے سونے دی ذات نے مکہ شریف دے بکر منڈی تو ایک روایت دے مطابق 9 بکرے خریدیں دوسری روایت دے مطابق 13 بکرے سونے نے خریدیں کیا بات ہے خریدر دو بات سونا کلیجہ ٹھار ویسے میں کہتا ہوں فرما سو کہ بکرے خرید کر کے سونے نے انہوں نے ذبح فرمائے صحابہ کرام نے بلائے آپ نے فرمایا ان گوشت دے 2 حصے کرو نصف حصہ آپ دی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے سہیلیاں دے درمیان تقسیم فرمائے نصف حصہ صحابہ کرام دے درمیان تقسیم فرمائے بس صحابہ کرام نے عرض کی کہ سونا خیر تا ہے بکر منڈی تو بکرے بھی خریدے ہوئے خریدن تو بعد بس سونا انہوں نے ذبح بھی کیتا ہوئے سارے درمیان تقسیم بھی کیتا ہوئے توجہ میں کم کرے سو اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے صحابہ تھانوں نہیں پتا کہ پیارے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہو گئے جی سونا وصال ہو گئے جنازے شامل ہوئے ہیں آپ نے فرمایا آؤ اس خیرات دا ثواب انہوں نے روح نو ایصال کر دے چلتے یارا میں حوالہ دے کے جا رہی ہوں اپنے جا کے کتب خانے دے اندر کتاب لے کے جا اگر نہ ہوئے تو میں ناچیز دے کل آونجے تو اگر حوالہ نہ دے وہاں تو خون بھی معاف ہو سی اگر ہے تو مننا ہو سی یہ 1400 سال تو ایصال ثواب دی محفل آ رہی ہے یہ شرک نہیں ہے آمنہ دلال شرک نو ختم کرنا ہے سونے دی ذات نے ازواج مطہرات واسے آپ نے بکریاں دا اہتمام کیتا ہے انہوں نے ذبح فرمائے پتہ ہے چل جائے علامہ صاحب ایصال ثواب دی محفل کے اندر اپنی طاقت کے مطابق ادھار نہیں چاہنا اپنی طاقت کے مطابق چولہ کا اہتمام کرنا فروٹہ کا اہتمام کرنا شریفی کا اہتمام کرنا گوشت کا